بھائی صاحب، آج سپریم کورٹ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ نے ان سے استدعا کی کہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے، سو موٹو لیں، اور ان کی ریزن بھی سمجھ آتی ہے کہ ابھی یہ کیونکہ پاس نہیں ہوا سینٹ کے اندر، ابھی اس کو فی الحال ڈیفر کر دیا گیا ہے، کمیٹی کو دے دیا گیا ہے، تو جب پاس ہوگا تو تب دیکھیں گے۔ مگر میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، آپ کی وجہ سے آپ نے کارنیلیس اور جسٹس منیر کی مثالیں دے کے ہماری بھی امیدیں جاگ گئیں کہ شاید واقعی کارنیلیس دوبارہ زندہ ہونے لگا ہے، مگر وہ ایسا نہیں ہو سکا۔ وہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح عدالتوں کو کھڑا ہونے چاہیے تھے اس طرح نہیں کھڑی۔ سوال میرا یہ ہے کہ اب جسٹس بندیال صاحب بالکل جانے والے ہیں، ان کا 1.5 ماہ رہ گیا ہے، تو اس کے اندر یہ جو سارے ججز ہیں، آپ امید کرتے ہیں کہ یہ جو امپورٹنٹ کیسز ہیں ان کو نپٹا کے جائیں گے؟ کیونکہ نہیں نپٹا کے جاتے تو پھر یہ مزید لٹک جائیں گے، بینچ ٹوٹ جائے گا، نیا بینچ بنے گا، پھر وہ نئی اپنی ایک پروسیڈنگ شروع ہوگی اور وہ پتہ نہیں کب تک ان کے فیصلے ہوں گے۔ آپ بھی ایسی کوئی امید اب بھی رکھتے ہیں؟ جی میں رکھتا ہوں، بالکل رکھتا ہوں کہ یہ نپٹا کے تو ضرور جائے گی۔ یہ 90 دن کا الیکشن، نیب ترامیم کا بل، پروسیجرز والے بل، یہ 3-4 جو امپورٹنٹ بل ہیں، یہ نپٹا کے جائیں گے؟ ان میں یہ جو 90 دن کا جو ہے، یہ جو 14 مئی کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا اس کا، اور فوجی عدالتوں والے، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ نپٹا کے جائیں، کیونکہ ان کی آن گوئنگ ہیئرنگ بھی چل رہی، اور دوسروں کا میں نہیں کہہ سکتا، پر یہ تو چلیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ کوئی ایسے ہی ماحول میں when the going gets tough, the tough gets going والی بات ہے، ایسے ہی ماحول میں کوئی کارنیلیس پیدا ہوتا ہے۔ پر اب یہ رتبہ بلند جسے ملنا تھا مل گیا، اور مل جائے گا، جسے ملنا ہوگا اس کو مل جائے گا۔ اور یہ اب سی سی آئی کے اوپر چودھری صاحب بڑی ایک بے وقوفانہ سی بحث چل رہی ہے، حالانکہ آپ تو استاد ہیں قانون کے، ہمارے جیسے اسٹوڈنٹ بھی جو ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جناب جب تک یہ اکائیاں پوری نہ ہوں، الیکٹڈ چیف منسٹر نہ ہو، اور جس طرح سندھ کی طرف سے اس کی اپوزیشن بھی آ رہی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ مگر ایک بحث چل پڑی ہے کہ جی وہ سینسز اینڈ سی سی آئی بلا بلا بلا، حالانکہ مگر بنیادی بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں سوال بھی یہ میرا کہ اگر انہوں نے نہیں کروانے ہوں گے تو یہ بہانے ہیں جس طرح کہ پی میں اور پنجاب میں نہیں کروائے، پھر یہ بھی بہانے ہیں، پہلے کی طرح دوبارہ بہانے بنا لیں گے کہ جی فورس نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ فورس نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں جو کلیدی لوگ ہیں جن کی باعث یہ سب کچھ بڑے کرائسس میں آ گیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ان الیکشن کے میں جو پرابلم اس وقت آئے گی کہ چونکہ پہلی بات ہے، چونکہ پنجاب اور سرحد خیبر کی اسمبلیاں نہیں ہیں، اس لیے نہ صدر کا الیکشن ہو سکتا ہے، نہ سی سی آئی کی میٹنگ ہو سکتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اور صدر یہ کنٹینیو کرے گا، اس میں یہ سینٹ کا چیئرمین نہیں آ جاتا ایسی صورت میں، till his successor is elected, Mr. Alvi will continue. یہ الفاظ ہے till he is elected۔ اور اب جب یہ آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی، سی سی آئی نہیں بیٹھ سکتی، تو پھر یہ ہے کہ آئین کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ یہ نئی حلقہ بندی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نئی حلقہ بندی تب ہوگی، سینسس ہوگا، سینسس میں سی سی آئی میٹ کرے گی اور ایلوکیٹ کرے گی، شاید سن رہے ہیں کہ بلوچستان کو زیادہ سیٹیں دی جائیں گی، کیونکہ وہاں پتہ نہیں آبادی کتنی بڑی ہے زیادہ، پر اس کو زیادہ دی جائیں گی کیونکہ وہ ذرا وہاں کے نمائندے ذرا باپ پارٹی اور یہ ماں پارٹی بن جاتے ہیں، تو وہ ادھر زیادہ دینی ہے۔ اگر تو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی آرٹیکل 51 میں، وہ تو کہتا ہے بلوچستان کی پتہ نہیں 65 کے کتنی ہے۔ سر یہ تو بالکل آپ نے کلیئر کر دیا کہ اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے قانونی آئینی طور پہ، کیونکہ ترمیم نہیں ہو سکتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ نیت بدنیتی ہو کہ انہوں نے نہیں کروانا، لٹکانا ہے، تو بہانہ تو کوئی بھی بن جا سکتا ہے، مگر اس کے آگے پھر 2 چیزیں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے کمٹ کیا ہوا ہے کہ تیسری جو ٹرانش ہے وہ نئی گورنمنٹ کو دی جائے گی، تو یہ سارا وہ معاملہ بھی دوبارہ آئے گا۔ تیسرا یہ کہ مارچ کے اندر اگر ڈیلے زیادہ کرتے ہیں تو سینٹ کا دوبارہ الیکشن آ رہا ہے، وہ معاملہ بھی رک جاتا ہے۔
आधा सेनेट खत्म हो जाएगा, जी जी, आधा सेनेट रह जाएगा। ये सर बरीदा 10 बरीदा पाकिस्तान को छोड़ेंगे, पा बरीदा सब कटे हुए तो साहब ये छोड़ेंगे इस तरह। और मुझे तो हैरत होती है कि इतना ये जो सेक्शन 2A है, कि क्लॉज 2A सेक्शन 11 जिसके बारे में मैंने आपको बताया, आप भी कह रहे थे, किसी के घर में घुस जाओ, उसको बंदे पे लाजिम है वो अपने बीवी बच्चों माँ बाप को लेके एक कोने में धांस के कोने में बैठ जाए और आंखें बंद कर ले, और ये सारे घर में दनदनाते फिरें, जो कुछ चाहे उठा के ले जाए, जो कुछ चाहे, जिसको चाहे, अगर कोई जरा बात भी करे तो उसको थप्पड़ मार दे, मुदामत करने पे ज्यादा उसको गोली मार दे, क्योंकि फोर्स ये भी नहीं लिखा हुआ कि रीजनेबल फोर्स अंडर दी सर्कमस्टेंसेस। फोर्स को जब इजाजत देता है आईन और कानून या कानून, उसमें रीजनेबिलिटी का पैमाना रखा जाता है लाजिम। चौधरी साहब मुझे 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 जो है ना क्विकली ब्रेका कह रही हैं क्विकली, खुर्शीद शाह साहब ने आज फरमाया कि जनाब उन्होंने बड़ी तनकीद की, ये बड़े घटिया कानून बनाने जा रहे हैं, नई गवर्नमेंट आएगी तो उसको तब्दील कर देगी। यानी एक तो पहली बात कि खुद वो ख़त्म करने में, इसको बनाने में रुकावट नहीं बन रहे, मगर अगली गवर्नमेंट, तो मैं उससे ये क़स्द कर रहा हूँ कि ये चाह रहे हैं कि इन कवानीन के ज़रिए PTI को दबा लिया जाए, उसके चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया जाए, लोगों को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए, और जो ही फिर इनकी गवर्नमेंट, इनको ये खुशफहमी है कि ये आ जाएंगे तो फिर ये तब्दील कर लेंगे। ये ऐसा नजर आता हुआ आपको होता हुआ नजर आ रहा है? अभी तो जिन गांठों में हम बने हुए हैं उसमें हाथ पांव बंधे हुए या कटे हुए हैं, उसमें पहले तो MQM को मनाए कि ये नई सेंसस पे इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि आइन में तरमीम नहीं हो सकती, और इसको CCI है नहीं जो अप्रूव कर सके। तो ये दोनों बातें ऐसी हैं। तो फिर उसके बाद ये तय करें, कंसेंसस करें कि अब पिछले आइन और पिछली हल्का बंदियों पे इलेक्शन होने, और 90 दिन में जब ही हो सकते हैं, और ये 90 दिन में कराएं, और उसके बाद कोई आइन में अगर तब्दीली ला सकता हो, कोई पार्टी हो, और वो जेन्युइन इलेक्शन कराएं। मैं समझता हूँ कि एक को एक एक कदम, 2-2 कदम पीछे हटना चाहिए। चौधरी साहब, आपकी इस उम्मीद पे कि चीफ जस्टिस साहब से आपको अभी भी उम्मीद है कि जाते हुए ये सारे अहम केसेस जो हैं वो निपटा के जाएंगे, तो हम भी एक नई ट्रक की बत्ती है, तो पहले भी आपके पीछे चल पड़े थे, हम भी उम्मीद लगाने के अलावा लाचार की क्या कर सकते हैं।